أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم ام کا معنی ہوگا کیا؟ جیسے کوئی بات لکھی جاتی ہے انگلش یا اردو عبارت کی آخر میں سوالیہ نشان لکھا جاتا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے جو شروع میں لگایا گیا ہے، جس کا معنی ہے کیا؟ کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو، ان اس بات کا تدخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم اور ابھی تک نہیں آئیں تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان لوگوں کی خلو جو گزر چکے ہیں من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأس پہنچی ان کو مالی پریشانی، والضراء اور بدنی پریشانی، بأس مالی پریشانی کو کہیں گے اور ضراء بدنی پریشانی کو، وزلزلوا اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت تاریکی کر دی گئی، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، ان لوگوں نے کیا کہا؟ متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی کب؟ متی کا معنی کیا ہوگا؟ کب؟ الا خبردار، ان نصر اللہ، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے، یسألونک ماذا ينفقون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم جو چیز تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فللوالدین پس ماں باپ کے لیے خرچ کرو، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی والمساکین یتیموں اور مسکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرو گے خیر اور بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو، پیچھے والا تھا کسی چیز کو تکرہوا ناپسند کرو، یہاں پر ہے قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے وہی چیز بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی، قیامت سے متعلق عقیدہ بتایا، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مخالفت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی، چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، جو آدمی مسلمان ہوئے ان کو بھی بہت بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی، بعض کو شہید کر دیا، بعض کو ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں اور سڑکوں میں کھینچا گیا، بعض کو گرم ریت میں لٹا دیا گیا، ان کی چھاتی پر چڑھ گئے، غرضے کی مختلف قسم کے ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کا چچا بہت سخت آدمی تھا، اس نے کہا لڑکے کلمہ چھوڑ دے، کہنے لگا چچا جی کلمہ کو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں گا، کلمہ تو پڑھنے والی چیز، آپ ہی پڑھیں۔ چچا نے دیوار میں لمبی موٹی میخیں ٹھونک کر ان کے ہاتھ پاؤں جانا اس کے ساتھ باندھ دیے، لٹکا دیا، اور اس پر بھی تسلی نہ ہوئی، نوکروں کو یہ حکم دیا کہ خشک جو غلاظت ہے اس کو اکٹھا کرو، اس کا دھواں دو، اس کے ناک میں بھی دھواں ڈالو۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، ان کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن وہ بڑے صبر والے، ہمت حوصلے والے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے چچا نے بھی صف میں لپیٹ کر ان کو جو ہے نا سریے کے ساتھ لٹکا دیا، گھر کے افراد پر پابندی لگا دی، انہیں کھانا دینے کے اوپر کچھ نہیں دیا جائے گا ان کو، مگر بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان سے ان کی کوششیں لگی رہیں، لیکن ان کے اوپر ان کی کوششوں کا کوئی اثر نہ ہوا، نہیں ڈگمگائے۔ اور پھر ہجرت کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، برادری کو چھوڑنا، دشمنوں کے ہاتھ میں اپنا مال دے دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بدر میں جو تکلیف آئی تھی، اس کے بعد احد میں جو تکلیف برداشت کی انہوں نے، 70 آدمی شہید ہوئے، بے شمار آدمی زخمی ہوئے، غزوہ خندق میں مسلمانوں کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی، ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض نئے مسلمان گھبرا گئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان پر جس طرح کی تکلیفیں آئی تھیں اس طرح کی ابھی تک تمہارے اوپر تکلیف نہیں آئی، اور تکلیف برداشت کے بغیر جنت نہیں ملتی ہے، جب جنت ملتی ہے تو اس کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ بڑی قیمتی ہے جنت،
اور جو چیز اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے نا اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی محنت مشقت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کا آقا جو امیہ بن خلف تھا بڑا ظالم سخت گیر آدمی تھا، جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا بھی رکھتا، مارتا بھی تھا، کلمہ کہتا تھا کہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ جس طرح ہمارے یہاں کیکر کا درخت ہے کہ جو دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب کے اندر ایک درخت تھا، اس کے کوئلے جلا کر ان کا کرتا بھی اتار دیا، کمر کے بل ان کو لٹا دیا، چھاتی پر پاؤں رکھ دیا، کھڑے ہو گئے اس کے اوپر۔ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے جو خون جاری ہو جاتا تھا اور رطوبت نکلتی تھی اس سے کوئلے کچھ ٹھنڈے ہو جاتے تھے، کمر میں ان کے گھڑے بن چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے سر کے نیچے چادر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے، حضرت میرا آقا بڑا ظالم ہے، امیہ بن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو مجھے وہاں پر پہلو بھی بدلنے نہیں دیا جاتا، حضرت دیکھیں میری پیٹھ پر کیسے سخت زخم اور گھڑے بن چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب تم میرے امتی ہو، اور تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کو ناف تک زمین میں گھاڑ کر اور سر پر آری رکھ دی جاتی تھی کہ مان جاؤ ورنہ تمہیں کاٹ دیا جائے گا، 2 حصے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے ان کے۔ بعض لوگوں کو لوہے کی کنگیاں بنائی جاتی تھی بڑی، جسموں کے اوپر چلائی جاتی تھی، جس سے گوشت چمڑا نکال دیا جاتا تھا، نیچے ہڈیاں بچایا کرتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ سورہ بروج کے اندر تو واقعہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، سورہ بروج ظالم بادشاہ تھا، آگ کا بھٹا اس نے تیار کیا، ایک ایک بندے کو لے کر آ رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر میری بات کو مان دو، کلمے کو چھوڑ دو، جو نہیں مانتا تھا اس کو اس آگ کے اندر ڈال دیتا تھا۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ان ظالموں نے بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا، ماں تھی بیچاری کانپ اٹھی، کہا اس بچے کا کیا قصور، کلمہ تو میں نے نہیں پڑھا، اس کو کیوں پھینکا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس دودھ پیتے بچے نے آواز دی کہ میری ماں تو حق پر ہے، ڈرنا نہیں، یہ ظاہر طور پر آگ نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس عورت کو بھی اٹھا کر ان لوگوں نے اس آگ کے اندر پھینک دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہرقل روم کی جو فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کچھ اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے، ایک ایک سے انٹرویو لے رہے تھے، ان کو ہرقل روم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت صحت مند جوان ہے، قد و قامت بھی خوب ہے، بات بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ ہرقل نے ان کو کہا کہ خدا عزیز میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے، میں تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ وزوجک ابنتی واشرکک فی ملکی، میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دوں گا، اپنے ملک میں تجھے بڑا عہدہ دے دوں گا، وزیر بناؤں گا، وزیر خارجہ بناؤں گا، جو تو چاہے گا تنصرت، تیری مدد کروں گا، لیکن تو کیا کر عیسائیت قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوبارہ کہو، تم نے کیا کہا؟ اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی، فرمایا تم تو ایک ملک کے بادشاہ ہو، صرف روم کے، خدا کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے بلا شرکت غیر اور پھر تم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بنا دیتے اور تاج میرے سر پر رکھ دیتے تو پھر بھی میں تیرے اوپر ایمان لانے والا نہیں تھا، پھر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں ایمان کو چھوڑوں۔ خبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے ان سے انٹرویو لیا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ کہنے لگے اس واسطے کہ تو جھوٹ ہے، کذاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمہ نے کہا کہ تو اس طرح کر کے مجھے نبی مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ اقطعک اربن، میں تیرا ایک ایک جوڑ الگ الگ کر کے کاٹ دوں گا، مجھے مان لے نبی۔ حضرت حبیب بن ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انت وذاک، جو تیرا دل چاہتا ہے نا، جو تیرے دل میں آتا ہے تو میں کلمہ نہیں چھوڑنا۔ اس نے بازو کلائی سے کاٹا، پھر کوہنی سے کاٹا، پھر کندھوں سے کاٹا، ایک ایک عضو اس نے الگ الگ کر دیا، مگر انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ بھائی خبیب بن عادی انصاری رضی اللہ عنہ کافروں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا نا، مکہ مکرمہ کی سرداری اس وقت اسی کے پاس، تو اس نے کہا برخوردار میرے ساتھ سودا کر لے، وہ یہ کہ تو ایک لفظ یہ کہہ دے، کہ صرف ایک لفظ کہہ دے تو تیری رہائی ہو جائے گی۔ وہ لفظ کیا تھا؟ کہا کہ نعوذ باللہ یہ لفظ کہہ کہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھایا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں، حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے، فقہ اسلامی کی روح سے دیکھا جائے، مکرہ یعنی کہ جو شخص جبر جس پر کیا جا رہا ہو، مجبور جس کو کیا جا رہا ہو، کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ دل میں ایمان ہوگا، زبان سے صرف جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ الفاظ جان بچانے کے لیے کہتے تو شرعاً کو اجازت تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ چچا جی تم نے کیا کہا؟ حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں الفاظ دہرائے کہ
کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جاتا تو کیا اچھا ہوتا. فرمایا چچا یہ لفظ تو بڑے وزنی ہیں، خدا کی قسم میں اپنی سولی کے بدلے اتنا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چلے. معاف کرنا، میں یہ الفاظ دہرانے کے لیے الفاظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سولی پر چڑھا دو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا چلے. اتنی محبت، اللہ اکبر کبیرہ، حد سے زیادہ محبت حضور کے ساتھ صحابہ کی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات میں نے بتایا آپ کو صحابہ کی زندگی کے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستہم البأساء، پہنچی ان کو مالی پریشانیاں، والضراء، اور بدنی پریشانیاں، وزلزلوا، اور ان پر ایسے زلزلے کسی کیفیات طاری کر دی گئی، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول جو رسول تھے انہوں نے بھی فرمایا، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے بھی کہا جو ایمان لا چکے تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، خبردار ثابت قدم رہنا، ایمان نہ چھوڑنا، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. وہ انہوں نے جانیں قربان کر دیں مگر اس سے لوگوں میں اچھے تاثرات قائم ہوئے، اسلام پھیلا ہے، حق پھیلا ہے، سمٹا نہیں ہے، پھر اسلام پھیلتا ہی رہا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی وہ یہ سلونہ کا ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں. حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری لنگڑے تھے، جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر جایا کرتے تھے اور تھے بڑے مالدار. انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہیں، مجھے مصرف بتائیں کہ میں کہاں خرچ کروں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کہاں خرچ کرو؟ تو فرمایا کہ ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو خیر مال میں سے، فللوالدین، بس ماں باپ کے لیے سب سے پہلے والدین کا حق، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے مال امداد کرنی ہے جی، والیتامی والمساکین، یتیموں کو دے دو، مدد کرو، مسکین کے ساتھ مدد کرو، وابن السبیل، مسافروں کی امداد کرو. یہ مصرف ہے، جتنا دینا چاہو ہماری ثوابدید پر موقف ہے، کوئی حد بندی نہیں کہ تم نے اتنے پیسے فلاں کو دینے، اتنے فلاں کو دینے، دے دو جتنا دے سکتے ہو. والدین کو زکوٰۃ، فطرانہ، نذر و منت، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کسی قسم کی جو واجب چیزیں وہ نہیں دے سکتے. اسی طرح دادے دادی کو، پردادے کو، نانا نانے کو، بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسے نواسیوں کو، نیچے تک چلے جائیں، ان کو کسی کو زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں لگتی ہے. یہ بے تکی سی باتیں ہوتی ہیں کہ سید کو ہم، وہ مر رہا بھوکا مر رہا تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے 2.5 روپے آپ لیے ہیں اپنے، باقی تو آپ کے پاس ہیں، تو باقی پیسوں میں سے اس کے ساتھ مدد کر لو. لازمی ہے کہ وہ جو حرام کر دیا اللہ نے ان کے اوپر، اس میں سے نہیں وہ استعمال کر سکتے، اسی میں سے دینا ضروری ہے. کہ 100 روپے میں سے جب آپ 2.5 روپے دے رہے ہیں تو کہ وہ 2.5 روپے ہی اس اپنے جو سید ہے اس کو دینا ہے، اس کے علاوہ تم نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کوئی 1 روپے دے دو، مدد کر لو. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے مال میں سے، فإن اللہ به علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جاننے والا ہے. دیکھیں جس سے پہلے کافروں کے مظالم کا ذکر تھا اور آگے فرمایا تمہیں رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا. اور یہ فرض کفایہ بھی ہے، فرض عین بھی ہو سکتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ادا کریں تو دوسرے سب لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پر لازم ہے، جب تک وہ خود نہیں کرے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی. دوسرے ملک میں جا کر لڑنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ مجاہد کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو دوسروں کی گردن فارغ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر سب پر فرض ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ دیکھیں پاکستان پر اگر انڈیا حملہ کرتا ہے، اسرائیل کے ارادے بھی یہی ہیں پاکستان پر حملہ کرے انڈیا کے ساتھ مل کر. اگر ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان مرد عورت پر اس کا دفاع کرنا کیا ہوگا؟ یہ فرض عین ہو جائے گا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسند ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو. وَشَرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بری ہو. طبی طور پر تو دیکھیں انسان جہاد سے گریز کرتا ہے نا کہ جان دینی پڑے گی، مار جائیں گے، زخمی بھی ہو سکتے ہیں، تکلیف اٹھانا پڑے گی. آسان بات تو نہیں ہے، لیکن جہاد کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے جو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی حق ہے، اسی پر چلو اور اسی میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریں اور بھلائیاں نصیب فرما دیں.